انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، مرتبہ ہے انبیاء کا۔ اور انسانی مراتب میں انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ درجہ ہے صدیقین کا، اور انسانی مراتب میں تیسرے نمبر پہ درجہ ہے شہداء کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان درجات کو درجہ بدرجہ ذکر بھی کی۔ اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انسانی مراتب میں انبیاء اور صدیقین کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور درجہ ہے تو وہ درجہ کس کا ہے؟ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سال انہیں پیٹتے رہو، انہیں روتے رہو، ان کا ماتم کرتے رہو، اس پہ افسوس کرتے رہو۔ کون سا ایسا مقام ہے اور مرتبہ ہے انسانی بشری، کون سی وہ فضیلت ہے، کون سی وہ خوبی ہے، کون سا وہ کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کی؟ انسانی مراتب میں جتنے کمال ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے درجے ہیں، جتنے مرتبے ہیں، وہ سب اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک ایک کا ذکر کرنے لگ جاؤں، کس کس مرتبے کا میں ذکر کروں گا؟ خود میرے نبی کا جو اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو میرے نبی اسم با مسمى ہیں، نام کا کوئی شخصیت پہ اثر نہیں ہوتا، نو، کہ جو بندے کے نام کا معنی بنے بندہ اسی طرح کا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ چراغ دین نام ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ دین کا چراغ ہو، کوئی ضروری نہیں۔ شمس الدین نام ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ دین کا سورج ہو۔ صالح نام ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ عملی طور پر بھی صالح ہو، کوئی ضروری نہیں۔ سعید نام ہو تو وہ بخت والا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ جو نام کا معنی ہے بندہ اسی طرح ہو، بس ایک نام ہے اور وہ میرے نبی کا نام، جو نام کا معنی ہے میرا نبی بالکل اسی طرح ہے۔ ہمارے لغت کے امام ہیں امام راغب اہل سنت کے، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے لغت کی کتاب لکھی، اور وہ بڑے مستند ہیں، ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے،
اس کا معنی کیا؟ جب انہوں نے میرے نبی کے نام کا معنی کیا نا تو وہ کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کے اندر رب نے ساری خوبیاں اکٹھی کر دی ہوں۔ اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اللہ نے انبیاء کو خوبیاں دی، بڑے کمال بخشے اللہ نے انبیاء کو، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، بڑے کمال بخشے۔ سمندروں نے راستے دیے، پتھروں سے چشمے جاری ہوئے ہیں، لاٹھی سانپ بنی ہے، ہاتھ چمکنے لگ گیا ہے، مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے ہیں، مردوں تک کو زندہ کر رہے ہیں باذن اللہ، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، لوہا ہاتھ میں موم ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے کمال اور خوبیاں بخشی، اور پھر اللہ نے وہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، حضرت موسیٰ کے کمال بھی تجھ میں، آنچ خوباں ہمہ دارن، وہ خوبیاں جو سارے نبی الگ الگ رکھا کرتے تھے، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں اللہ نے جمع کر کے رکھ۔ کون سا وہ کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں؟ کون سا وہ مرتبہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں؟ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا۔ کیوں بھائی؟ معمولی مرتبہ ہے، امام الانبیاء، سارے نبی ان کے پیچھے سب بستے ہیں۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو سارے نبیوں کا خاتم بنایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میرے نبی کی بعثت کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار۔ دنیا نے نہیں مانا، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو اپنے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کے کمال نہیں دیکھے۔ آج کئی بدبخت ان کے خاکے بنا رہے ہیں، کئی بدبخت ان کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ان کی ازواج پر، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ وہ ہستی کون سی ہے۔ یہ سارے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، دہریے بھی، منکر بھی، یہ خاکے بنانے والے بھی، مرزائی بھی، یہ سارے لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، وہاں پھر کھلے گا میرے نبی کا مرتبہ، پھر ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر وہ مخالفین بھی دیکھیں گے کہ جن کے خاکے ہم بنایا کرتے تھے اس کا مرتبہ کیا ہے۔
جب حساب کتاب شروع ہوگا اور اللہ تخت شاہی پہ آئیں گے، ساری خلقت سامنے اور حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، تو دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھائی جائے، وہاں کھلیں گے یہ سارے ہنر، یہ سارے کمال۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے نبی کی شفاعت قبول ہو جائے گی تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد جو میدان معاشر میں موجود ہوگا، یہ سب میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائیں گے، یہودی بھی، عیسائی بھی، فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، قارون بھی، پہلے کے کافر، پچھلے کافر، سارے لوگ میرے نبی کے نام کے گیت گائیں گے کہ ہر نبی کے دروازے پہ جاتے تھے کہ رب سے بات کرو، ہم بڑے تنگ ہیں، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں کہ میں رب سے اتنی بات کر لوں، اے تو غیری، کسی اور کے پاس جاؤ بھائی۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا۔ پھر جب خلقت آمنہ کے لال کے دروازے پہ آئی تو میرے نبی نے کہا آنا لہا، ہر نبی نے کہا لست لہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا، یہ تو منصب میرا تھا، تم کہاں پھرتے رہے ہو۔ پھر میرے نبی شفاعت پر آئیں گے مقام پر، پھر میرے نبی کی شفاعت قبول ہوگی، اور خلقت کو جب پتہ چلے گا تو ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگے۔ آج جو کرنا ہے یہ کر لیں، جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ توہین آمیز خاکے بنانے والے ہیں، میرے نبی کی توہین کرنے والے ہیں، کل ان سب نے اقرار کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ نبی پاک کا مرتبہ بیان کر کے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی نبی پاک کا مقام، عظمت، مرتبے کو بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، محبوب کی عظمت بیان ہو تو محب کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی شان بیان ہے، محبوب کی عظمت بیان۔ میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں، زمین بھی گرم ہے اور ننگے بدن ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں، اللہ اکبر، سب ننگے، پینے کے لیے پانی نہیں، بس پانی کا ایک حوض ہے جسے کوثر کہتے ہیں، اس کا ساقی بھی اس دن میرا نبی ہے۔ سوتے ہوئے بندیاں اٹھاؤ بھائی، سونا میں۔ ابھی تو میں کام کی بات کرنے لگا، بہت کام کی بات کرنے لگا۔ کوئی پانی نہیں ہے میدان معاشر میں، کوئی سایہ نہیں ہے، ایک ہی حوض ہے جس کا نام ہے کوثر۔ اصل میں کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ جنت میں بہتی ہے، اسی جنت والی نہر کا پانی اس حوض میں گرے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر۔ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، جن پیالوں میں پلایا جائے گا
وہ سونے اور چاندی کے ہوں۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے، سب کے نصیب میں کرے، وہاں آقا کی زیارت بھی ہو۔ کوئی پانی نہیں ہے، صرف ایک حوض ہے، اس کا نام کوثر ہے، اس کا ساقی میرا نبی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، میرا نبی جام بھر بھر کے دے رہا ہے، بھر بھر کے دے رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ گزرے جن کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، شرع کے مطابق ہیں، اور فرشتے انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہیں میرے پاس لاؤ، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہیں میں آج کوثر کا جام پلاؤں۔ میرے آقا نے بلایا اور فرشتے جواب میں کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئے کام جاری کیے تھے۔ یہ آج تیرے حوض کوثر سے پانی پینے کے حقدار نہیں۔ یہ بخاری کی روایت، کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری۔ فرشتے تے وہابی نہیں نا، یہاں فرشتوں پہ بھی فتویٰ لگا دو کہ فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں جاری کی تھیں، آپ انہیں نہیں جانتے۔ فرشتے کہیں گے اور میرے نبی کہیں گے سوکن سوکن، دور دور۔ جن لوگوں نے میرے دین میں تبدیلی کی واقعی یہ جہنم کے مستحق۔ دین میرے نبی پہ کامل ہوگی، مکمل ہوگی، اس میں کسی چیز کو بڑھایا بھی نہیں جا سکتا اور اسے گھٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بھی دین ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ بھی نیکی ہے، تو الیاذ باللہ وہ اس بات کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح دین کے احکام جاری کرنے نبوت کا کام تھا، یہ مرتبہ مجھے بھی حاصل ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی، سینٹ وغیرہ، دستور بنانا، دستور میں ترمیم کرنا، کسی شک کو بڑھانا، یہ کس کا اختیار ہے؟ پارلیمنٹ کا۔ پارلیمنٹ کا۔ کیا پارلیمنٹ کے باہر ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ وہ جو پارلیمنٹ میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بیرسٹر ہیں، بہت بڑے دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ تو اپنی چودراہت کے بل بوتے پر منتخب ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی سیٹ وراثتی سیٹ ہے، وہ عین موقع پہ اڑان بھرتے ہیں،
کہ فلاں پارٹی برسر اقتدار آ رہی ہے، وہ ادھر جاتے ہیں، ادھر جیت جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی سیٹ ذاتی ہے. ادھر آ گئے یہ جیتنے لگے ہیں، ادھر آ گئے وہ جیتنے لگے، ادھر چلے. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے 5 سال کے عرصے میں وہ پارلیمنٹ میں کوئی تقریر ہو نہیں کر سکتے بھی نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی قرارداد نہیں. وہ انگوٹھا چھاپ ہے. حکومت نے کہا اس طرح ووٹ دے دو، انہوں نے ووٹ دیا. کیا پارلیمنٹ سے باہر بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ اگر باہر کا کوئی آدمی کہے کہ میں بھی آئین کی ایک شک بنانا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ترمیم کرنا چاہتا ہوں، ہے اجازت؟ مانے گا کوئی؟ حکومت مانے گی؟ نہیں مانے گی. اگر آئین اس میں ترمیم اضافہ اس کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور باہر کا کوئی آدمی اچھی تجویز اس میں داخل نہیں کر سکتا، تو کسی عمل کا نیک ہونا یا ثواب ہونا یہ کام بھی محمد عربی کا ہے. وہ بتائیں گے. صحابہ کا ہے، وہ بتائیں گے. جو کام میرے آقا نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین میں اضافہ ہوگا. پھر ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. خدا گواہ مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ سمجھا شرک کی ہے، شرک، میں 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 یوں سمجھا دوں. کوئی مجھے کہے نا بدعت سمجھا، میرے سرے پیڑ چڑھ جائے. اس کا سمجھانا بڑا مشکل ہے، سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ بوتل کے اندر زہر ہے، اس پر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا. لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شربت. یہ ثابت کرنا کہ اس کے اندر زہر ہے آسان ہے. اندر زہر ہے، لیبل کیا ہے؟ شربت روح افزا کا. بدعت جو ہے وہ ہے بڑا بدتر گناہ، لیکن اس کی بظاہر شکل اور روپ کیا ہے؟ نیکی کا. لوگ کہتے ہیں اچھا جی اے اذان تو اول آخر درود پڑھنا بدعت ہے جی. توبہ توبہ، درود پڑھنے کا تو بڑا اجر ہے. تو یہ ہم اذان سے اول آخر جو صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھتے رہتے ہیں یہ بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے. کون سمجھائے ان کو؟ اب یہ تیسرے دن میت کے گھر میں بیٹھ کے گٹھلیاں پڑھنیاں، اس پہ کلمہ پڑھنا، ایک کلمہ پڑھنا بدعت ہے. واہ جی واہ، بڑی زیادتی کرتے ہیں جی. یہ کلمے پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، درود کو بدعت کہتے ہیں. اور کئی لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سڑ گئے ہو تو نبی پاک دا نا چنگا نہیں لگتا، درود تمہیں اچھا نہیں لگتا، آگ لگ گئی ہے تمہیں. اب انہیں یہ سمجھانا کہ یہ کیوں بدعت ہے. ہر نیکی کا کام جو نیکی نظر آئے وہ دین نہیں ہوتا. نہ، نیکی وہ ہوتی ہے جس پر میرا نبی مہر لگائے، بس. اس کے بعد مجھے اختیار نہیں ہے. کیوں جی؟ صبح کی کتنی فرض ہیں؟
4 پڑھو. کتنے سجدے بڑھ جائیں گے؟ 4 سجدے، 2 رکوع. پڑھو. ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کا عمل نہیں. جو کام بظاہر نظر آئے. چلو 1 منٹ کے لیے آپ مفتی بنے جی. ساڈے کول تے سال پڑھتے ہیں تے تاں مفتی بنتے ہیں تے تمہیں میں 1 منٹ مفتی بنا دوں. یہ مفتی بھی مفت ہے. 4 رکعتوں والی نماز ہے جی. 4 رکعتوں والی. کتنی؟ آپ نے پڑھا. دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہاں تک آپ نے پڑھا. اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ اٹھنا تھا. تیسری رکعت کے لیے اٹھنا. 4 رکعتوں آپ نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا. ایک بندہ کہتا ہے میں کیوں اٹھوں؟ درود پڑھے بغیر اٹھوں؟ میں آقا پہ درود پڑھوں گا پھر اٹھوں گا. اس نے آمدن درود پڑھا. ہوں ذرا مفتی بنو. نماز ہوئی کہ ٹوٹ گئی؟ جرم کیا کیا ہے؟ تسی سڑ گئے ہو. آگ لگ گئی جے. اس بیچارے نے درود پڑھا ہے. تم کہتے ہو تیری نماز نہیں ہوئی. چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول کے پڑھا. اس نے اسے چوتھی رکعت سمجھ لی، بھول گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسے یاد آیا ہو یہ تو دوسری رکعت ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا. ہوں چٹی بھرے جرمانہ. کیا غلطی کر لی اس نے جی؟ ہمیں بھی سمجھاؤ میاں. یہ جو لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہو نا کہ درود پڑھنا غلط ہے، کلمہ پڑھنا غلط ہے، یہاں ہمیں بھی سمجھاؤ. جان بوجھ کے درود پڑھے تو نماز باطل، بھول کے پڑھے تو سجدہ صاف کرے. آپ کہیں گے یہ اس لیے کہ جس جگہ پہ یہ درود پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ درود پڑھنے کا شریعت نے حکم ہو. درود وہاں ثواب ہوگا جہاں شریعت نے حکم. یہ نہیں ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں پھر وہ کہتا ہے میں درود پڑھ رہا ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں. بلال سے زیادہ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. حضرت بلال کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو محذورہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اٹھاؤ فقہ کی کتابیں. فقہا نے اذان کیا لکھی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہر کام جو بظاہر خوبصورت نظر آئے وہ دین نہیں ہوتا. دین وہ کام ہوگا جس پر میرے نبی کی مہر. آذان 5 وقت ہوتی ہے ہمارے ملک میں، مسلمانوں کے ممالک میں. آخری کلمہ کیا؟ لا الہ. یہاں پہ ختم. ایک مؤذن کہتا ہے ادھورا کلمہ پڑھوں؟ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں گا. اس نے اذان دی، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. آخری جملہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحیح کیا یا غلط؟ کون سی بات غلط کر دی بھائی؟ کیوں سڑ گئے ہو؟ اس نے محمد الرسول اللہ کہا، تم کہتے ہو تم نے غلط کیا.
اس نے نبی پاک کا نام لیا، تم کہتے ہو تم نے صحیح نہیں کیا، تو آپ جواب میں کہیں گے نبی پاک کا نام میٹھا ہے، دل کو تسکین ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پہ اس نے نام لیا ہے اس جگہ پہ نام لینا شریعت سے ثابت دین وہ ہے جو شریعت سے کیا ہو، صحابہ سے ثابت۔ میں اس پر کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں۔ کس دن مرغی ذبح کرنا درود پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر دی جگہ نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی پڑھنا، ذبح کرنا، پھر علماء سے پوچھنا بے حلال ہوئی ہے کہ حرام ہوئی ہے، اور علماء حرام کہیں تو اس مولوی کو کہنا سڑ گیا، میں درود پڑھیا تو آدھا مرغی حرام ہو گئی ہے، وہ کہے گا پاگل، اس جگہ شریعت نے درود پڑھنے کا حکم، یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھنی ہے؟ یہ جو میلاد کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو دھما چوکڑی مچائی جاتی، ڈانس ہوتا ہے، خانہ کعبہ اور میرے نبی کے روضے کی مصنوعی تصویریں بنائی جاتی، انا للہ۔ بعض جگہ پہ جو کعبہ رکھا گیا اس کا طواف کیا، وہ جو مصنوعی روضہ بنایا گیا اسے چوما گیا، پھر نالین ہے، کبھی نالین سے بھی کسی کا استقبال ہوا؟ تمہیں رب کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے تمہیں؟ بولو، یہ تو نالین کے نقشے ہیں اور یہ ثابت بھی کوئی نہیں، یوں ہی بس کڑا سا بنا دیا گیا یہ نالین نبی پاک، حالانکہ نالین اور جوتی ظاہر بات ہے میدانی علاقے میں پہننے کی اور ہوگی، پہاڑی علاقے میں پہننے کی اور ہوگی، سردیوں کی اور ہوگی، گرمیوں کی اور ظاہر بات ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ ایک میں یوں نقشہ ایک بنا کے منسوب کر دیا گیا یہ نالین ہے، میرے نبی کے اصلی نالین جن میں میرے نبی اپنا پاؤں مبارک ڈالتے تھے، کہیں ثابت ہے کہ آپ نے نالین مبارک اتارے ہوں، کسی صحابی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لیے؟ آپ نے نالین مبارک اتارے ہوں، صحابی نے سینے سے لگا لی، آپ نے نالین مبارک اتارے ہوں، صحابی نے اسے بوسہ لے لیا ہو، چوما ہو؟ نہیں، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ دین آپ کے نالین کو چومنے کا نام نہیں ہے، دین آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے دین ہے آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ آج کل فیس بک پہ ایک بڑا جملہ وائرل ہوا ہے، گلیوں سڑکوں چوراہوں کو کمکموں سے نہ سجاؤ، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجاؤ، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجاؤ۔ اور ایک جملہ میرا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں، وہ میں ربیع الاول میں ہر تقریر میں ہر جگہ پہ اس کو بیان کرتا ہوں، وہ جملہ میں ہی کہتا ہوں، اگر کوئی اور خطیب کہے گا تو میری نقل اتارے گا، وہ جملہ میرا ہے اور اس جملے میں پوری تقریر ہے، اس جملے میں پوری تقریر ہے، اس جملے میں ویسے نہیں سناؤں گا، آپ کی توجہ ہوگی تو پھر سناؤں، ہے توجہ؟ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ،
میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا۔ کس دنیا میں رہ رہے ہو بھائی؟ وہ پھولوں کی پتیوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ گھر کو سجانے سے نہیں مانتا۔ وہ تب مانے گا جب زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارو، پھر مانے گا۔ تم جھنڈیوں سے خوش کر رہے، تم نالین لگا کے خوش کر رہے، تم کمکمے لگا کے خوش کر رہے، اسے تم نے دین کا حصہ بنایا، لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کیا۔ تاجروں کی دکانوں پہ بازاروں میں آئیں گے علماء، اللہ علماء کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہاں آ کے کہیں گے جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں اور جس نے جھنڈے زیادہ لگائے ہیں نبی اس پہ راضی ہے۔ انا للہ، جھنڈیاں لگا لے تو نبی اس تاجر پہ راضی ہوگا؟ نہیں، میرا نبی اس تاجر پہ راضی ہوگا جس تاجر نے تجارت میرے نبی کے حکموں کے مطابق، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا نہیں بیچتا، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، خریدا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، اس پہ ضد نہیں کرتا، جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچتا، تجارت شریعت کے مطابق کرتا ہے، تو صرف اس تاجر پہ نبی راضی ہوگا۔ بندیالوی سے سنو، صرف نبی راضی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس تاجر کی تو بڑی عظمت ہے، اسے تو انبیاء کے ساتھ مقام ملنا ہے اس تاجر کو، لیکن تاجر کون سا؟ سچا تاجر، جھوٹ نہیں بولتا، الامین، امانت دار تاجر۔ تم آ کے اللہ کی رضا کی سندیں بانٹتے پھرتے ہو، جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جھنڈیاں لگائی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، آپ نے انہیں اللہ کی رضا کا پروانہ دے دیا، نبی کی رضا کا پروانہ دے دیا آپ نے۔ سنو، ایک ہے حقوق اللہ، کس کے حق؟ ایک ہے حقوق العباد، کس کے حق؟ سودا کم دینا، پیسے پورے لینا اور کم تول کے دینا، یہ کس کا حق مارا جا رہا ہے؟ زور سے بولو، بندے کا۔ اسے 2 نمبر مال بیچنا، عیب دار چیز بیچنا، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچنا، دھوکہ دینا گاہک کو، کسی کے پلاٹ پر، دکان پر، مکان پر قبضہ کرنا، قرضہ لے کے کھا جانا، واپس نہ کرنا، یہ سب کون سے حقوق ہیں؟ زور سے بولو۔ وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنا، کون سا حقوق ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حق، یہ عمرے کرنے سے معاف نہیں ہوتے، کوئی نہیں، شب قدر کو جاگنے سے معاف نہیں ہوتے، کسی عالم نے آپ کو کہا ہے تو آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے، آپ کو اس نے چوسنی دی ہے، بے چوسو۔ شب برات کو جاگنے سے، نفل پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، ہر سال عمرہ کرنے سے
حقوق العباد معاف نہیں ہوتے نمازیں پڑھنے سے، بولو بولو، تہجد پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، 500 دانے کی تسبیح پھیرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے جس کا حق مارا ہے وہ کیا کرے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا نا تو قیامت کے دن اس کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ فرض نماز پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، تسبیح رولنے سے معاف نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت کرنے سے معاف نہیں ہوتے حقوق العباد، تہجد پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے خطبہ جھنڈیاں لگانے سے معاف کر رہے ہیں۔ انا للہ۔ علماء کرام اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں غلط گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ دوسرے طبقے نے کہا جنت ہے ہی حضرت علی دی، نماز روزے دی کیا ضرورت ہے، علی علی کرو تے جنت لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ، میدان معاشر سجے گا تو لگ جائے گا پتہ۔ حضرت علی دیکھیں گے بھی حضرت علی کن کو قبول کرتے ہیں، حضرت علی انشاءاللہ ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ، قرآن والوں کو قبول کریں گے، داڑھی والوں کو قبول کریں گے۔ حضرت علی انہیں قبول کریں گے جو ابو بکر و عمر کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا جنت ہے ہی علی کی، نمازاں تے اڑدیاں پھر دیا انیاں نے، روزے تے لبھڑے ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ تے پتہ نہیں کدے ٹر جانی۔ انا للہ۔ یہ تقریر میں نے خود سنی، زکوٰۃ اڑدی پھر دی ہونی ہے تے نمازاں رلدیاں ہونیاں تے حجاں اینج ہونیاں۔ اللہ اکڑا رکھو اپنے کول، یہاں حب علی ہے، چلو جنت لگ جائے گا پتہ، لگ جائے گا پتہ۔ حقوق العباد نمازیں پڑھنے سے ایک گل تو چنگی نہیں لگی، وہ کئی چپ کر گیا ہو یار، نہیں بات میں نے صحیح کی، میں نے تو بات کرنی ہے بھائی، بھاویں تو چنگی لگے تھے بھاویں نہ لگے۔ اگر کسی کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ادا کرو، اگر کسی کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ہن وقت جی ادا کرو۔ اگر وہ بندہ مر گیا ہے صدقہ کرو، اس کا ثواب اسے پہنچاؤ، ڈھونڈو کس کا حق کھایا ہے۔ ہن وقت جے، مرنے کے بعد کوئی صورت نہیں، مت کہ تمہیں گمان ہو ہم شب قدر کو جاگتی ہیں، اعتکاف بیٹھتی ہیں ہر سال، عمرہ کرتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو، اللہ کے جو حق ہیں وہ اللہ معاف کرتا ہے۔ حقوق العباد یہ جھنڈیاں لگانے سے معاف کروا رہا ہے، یہ جھنڈیاں لگانے سے کہتا ہے تمہارے سارے گناہ کیا ہو گئے، معاف۔ تاجر کہتا ہے اے تے سودا بڑا سستا، 1000 روپے دی جھنڈی تے پچھلے سارے معاف ہو، اگے واسطے کینچی کرو تیار، اگلے سال 2000 دیا لا چھو۔ تم نے دلیر کی ہے اپنے پیٹ کی خاطر، دلیل تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں۔ وہ ایک بابا ہے کراچی کا، ان کا چینل ہے، کدی تھوڑا طبیعت صحیح نہ ہوئے، کوئی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں، اس چینل نو سنیا کرو، انشاءاللہ تھوڑی طبیعت لطیفے احتفے نال خوش ہو جائے۔ وہ دستے نے بھی کیلے دا منہ کہڑے پاسے کرنا، ہاں جی، کیلے نو کنجے ٹنگنا، تے کھیرے کا رنگ چونکہ سبز ہے اس کا چھلکا نہیں اتارنا، وہ سنیا کرو۔ اس بابے سے کسی نے پوچھا تم جو میلاد کا جلوس مناتے ہو
بناتے ہو نکالتے ہو، یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ تو بابا جی جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھادی سی؟ واہ، صدقے جاواں تہاڈی دلیل تے، تہاڈا منہ چوم لے بھی خدا دی قسم۔ اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے جی، علمی باتیں ایسی ہوتی، بڑا علم ہے جی آپ کے پاس۔ بریانی، میں نے واہ کینٹ میں تقریر کی اسی بدعت کے موضوع پر، تو ایک مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے میلاد کا جلوس بدعت ہے اس لیے کہ صحابہ نے نہیں نکالا تھا۔ بندیالوی جس کار تے چڑھدا وہ صحابہ دے زمانے چ ہے سی؟ بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ صحابہ پہنتے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں یہ پنکھے تھے، موٹر سائیکل، کاریں تھیں، پھر یہ سب بدعت ہے نا؟ بابا نے بھی یہی کہا تم بریانی کھاتے ہو تے صحابہ بریانی، میں نے پھر جواب دی، تمہیں بھی سنا دوں۔ میں نے کہا کار پہ چڑھنا میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا، میں ممبر پہ کہتا ہوں جمعے کے دن ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے، نظر کمزور ہو گئی اینک پہن لی، سفر کرنا ہے کار پہ چڑھ گئے، گرمی ہے پنکھا چلا لی، بھوک لگی ہے بریانی دا نام لے لو یار کوئی ڈر نہیں، بھوک لگی ہے بریانی کھا لی۔ میں نے کہا میں ممبر پر جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے برملا کہتا ہوں اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے، کار پہ میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا، میری مجبوری ہے، پلاؤ میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا، میری مجبوری ہے، یہ تیری جرت ہے، تو ہی کدی لوگاں دے سامنے آکھ میلاد النبی دا جلوس ہو اساں دین سمجھ کے نہیں کٹ دے، ساڈی مجبوری ہے، ساڈی مجبوری ہے، آکھنا آکھنا تو جو میلاد النبی کے جلوس کو اسے تو بریانی کے ساتھ ملا رہا ہے، اینک کے ساتھ ملا رہا ہے، پنکھے کے ساتھ ملا رہا ہے، کار کے ساتھ ملا رہا ہے، شرم کرو علماء کرام، تم اہل علم لوگ ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے، اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث، ہر نیا کام دین، ہر نیا کام بدعت نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں، میرے آقا نے قید لگائی من احدث فی امرنا، محدثین نے لکھا اے فی دیننا، اے فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام دین سمجھ کے کیا فَهُوَ رَدٌّ، فَهُوَ رَدٌّ، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، ہون جو نچنا جے نچو، کدنا جے کدو، جو تم نے کرنا ہے کرو، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جنہ جنہ میلاد دا جلوس کڈیا وہ کھلو جاؤ، حضرت ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے، شاباش 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 شاباش، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، حسنین کریمین، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، سلطان باہو، معین الدین چشتی، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہم بھی کھڑے نہیں ہوں گے، کھڑا کون ہوگا؟ شاہ مظفر، عراق کا بادشاہ، کون کھڑا ہوگا؟ شاہ مظفر، عیاش بادشاہ،
اس نے اس کی بنیاد رکھی، وہ کھڑا ہوگا، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے، ہم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عثمان ذو النورین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم حسنین کریمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت رسول ہوتا ابو بکر یہ کام کرتے، اگر یہ عشق کا معیار ہوتا فاروق اعظم یہ کام کرتے۔ گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب کو جب یہ کہا گیا تو مولوی صاحب نے جواب میں کہا وہ جنگاں کردے سن انہاں کول وقت کوئی نہیں سی، دلیل نہ ویکھو نہ دیاں، جب جواب کوئی نہیں نہ آیا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا اتنا وقت بھی نہیں تھا، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اوے لوگو ہم بڑے مصروف ہیں جہاد میں جنگوں میں، ساڈے کول وقت کوئی نہیں، تساں نکمے کڈے کرو، تساں جڑے نکمے ہو نا تساں کڈ لیا کرو، اتنے کہنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اور ایک بہت بڑا صاحب علم ہے، شیخ الاسلام کہلاتے، اس نے لکھا صحابہ نے اس لیے نہیں نکالا، ذرا غور سے سننا، صحابہ نے اس لیے جلوس اور خوشی نہیں منائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک کا انتقال ہوا تھا، غم تازہ تھا، ایک صدی تک غم تازہ تھا نبی پاک کے انتقال کا، وفات کا، تو وہ غم غالب آ گیا خوشی پر، تو ان پھر شرم نہیں آئی بھئی صحابہ تے وفات دا غم غالب آ گیا تو ان پھر حیا نہیں آئی۔ ابو بکر نے تو اس لیے نہیں نکالا، خود کتاب میں لکھا، ان کی کتاب کا نام بھی عید میلاد النبی ہے، اور دلیل کو نہیں آئی تو دلیل میں کہتے ہیں عیسائی نہیں کرتے کرسمس 25 دسمبر کو، وہ بھی تو عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوں، تساں جنہ کو دلیل پکڑی ہوئی ہے تساں انہاں نال کھلو جانا، تم ادھر چلے جانا، ہم صحابہ کے ساتھ، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ، ہم بزرگان دین کے ساتھ۔ کل سننے اور دیکھنے میں آیا کہ ایک مسجد میں ربیع الاول کی خوشی میں ڈھول بجایا گیا، تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، یہی دین ہے۔ ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، یہودیوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا، ان الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لہوا، کھیل، ولعبا، تماشا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اب آگے آگے دیکھیے، انہیں نماز بھی پڑھنی جے، 1-2 سالہ تو بعد نا انہیں 2 رکعتاں نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب آپ نے کہنا ہے بھئی یہ انہیں کہنا کیوں کسی نے گال کٹ رہے ہیں، 2 رکعتاں ہی تے پڑھ رہے ہیں تو ہم تکلیف ہو رہی ہے۔ مولانا مکی نے کہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے نماز میں غار میں سانپ نے نہیں کاٹا تھا، کوئی مستند حدیث نہیں ہے، یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، مستند حدیث اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے جی۔